بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. باب فی الوسوسہ چل رہا ہے، اس میں مزید دو روایتیں ابھی پڑھی گئی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستہل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وبنیہا متفق علیہ. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان متفق علیہ. اس سے پہلے بھی یہ مضمون بار بار آ چکا کہ ابلیس کی اور شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی ازلی و ابدی ہے، بہت پکی ہے. اسی کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اس روایت میں بھی اسی کو بیان فرمایا گیا ہے. ما من بنی آدم، ما نافیہ ہے، آگے الا آ گیا ہے. ما من بنی آدم مولود، انسانوں میں سے جو بھی کوئی نو مولود بچہ ہوتا ہے، نیو بورن بیبی ہوتا ہے. مولود اس میں مفعول ہے، پیدا ہونے والا بچہ. تو نو مولود بول لیتے ہیں، نیا پیدا ہوا. تو انسانوں میں سے جو بھی کوئی نو مولود نیو بورن بیبی اور بچہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے. یمسہ الشیطان، مس یمسو چھونا، ٹچ کرنا. تو انسانوں میں سے جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پیدائش کے وقت، حین یولد، جس وقت کو پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کی پیدائش کے وقت اس کو چھیڑ لگا دیتا ہے، اس کو ٹچ کر لیتا ہے، اس کو کچوکا لگاتا ہے. یہ سب ترجمے کر سکتے ہیں. جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فعل العاقبت، جس کے نتیجے میں یستہل صارخا من مس الشیطان، جس کی وجہ سے وہ بچہ مس شیطانی کی وجہ سے، شیطان کے اس کو کچوکا لگانے کی وجہ سے چلا کر آواز بلند کرتا ہے، زور سے روتا ہے. استحل، یستحل اس کے معنی رفع الصوت بالبکاء، بلند آواز سے رونا. اور صارخ، صرخ یصرخ، چیخنا، زور سے رونا. آپ کو بھی معلوم ہے کہ عام طور پر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، اور اگر نہ روئے تو آج کل تو ڈاکٹر بھی رلاتے ہیں چوٹی بھر کے. تو بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے. ابھی تو دنیا میں آیا ہے، جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے تو فوراً ہی شیطان اس کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کر دیتا ہے. اور کس طرح اظہار کرتا ہے؟ مس سے شیطانی ہوتا ہے. مس سے یمسو کے معنی تو ہے چھونا، ٹچ کرنا. اب شیطان کے چھونے سے کیا مراد؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مس سے شیطانی سے مراد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ بچے کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے. وہ باقاعدہ جسمانی طور پر بچے کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا. ابھی یہ تو دنیا میں نیا آیا ہے، اس کو تو یہاں کی راہ و رسم، یہاں کی تکلیف و راحت کا کچھ علم ہی نہیں ہے. جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا فوراً شیطان نے اس کو ایک کچوکا لگا دیا، تکلیف دینے والی چیزیں پہنچا دی. جیسے چھوٹے بچے کو کوئی چوٹی بھرے تو وہ روتا ہے، اور بہت زور سے بول لے تو بڑے بھی رو لیتے ہیں. تو یہ جیسے ہی دنیا میں آیا شیطان نے اس کو ایک کچوکا لگایا اور اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا، اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا. اس لیے بچے کو جب تکلیف ہوئی تو وہ رویا، اور وہ زور سے روتا ہے شیطان کے مس اور چھونے کی وجہ سے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مس سے شیطانی سے مراد جسمانی طور پر چھونا نہیں ہے، بلکہ مس سے شیطانی کا مطلب یہ وسوسہ اندازی. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں شیطان اس طرح کا کوئی خیال، اس لیے کہ چھوٹے بچے کو یہ خیال تو آتے ہیں نا، بھلے ابھی وہ بول نہیں سکتا،
شیطان اس کے دل میں کوئی ایسا خیال ڈال دیتا ہے جو اس کو غم زدہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ رو پڑتا ہے۔ بہرحال کس طرح ہوتا ہے اس کی کیفیت دونوں بتائی گئی ہے۔ پہلا معنی مراد لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جسمانی طور پر بھی شیطان انسانوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، جسمانی طور پر بھی شیطان انسانوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، تو اس کا ظاہری طور پر جسمانی کوئی تکلیف پہنچانا، اندر یا باہر کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ بھی ممکن ہے، اور اس سے کوئی حرج یعنی اس میں کوئی ممانعت اور نامعقول بات نہیں ہے، بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور یہ چیزیں مشاہد بھی ہوتی ہے، تجربے میں بھی آتی رہتی ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہی لفظ آیا مسنی الشیطان بنصب، شیطان نے مجھے بہت زیادہ تھکان پہنچائی ہے اور عذاب اور پریشان تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کو یہ بھی قدرت ہے۔ تو پیدائشی طور پر جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کو بتا دیتا ہے کہ اپنے تیرے دشمن ہیں۔ تو جو بھی کوئی انسان میں سے جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو ایک چھیڑ لگاتا ہے۔ قرآن میں شیطان کے وسوسہ اندازی کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، قرآن میں ہے اس طرح کا لفظ آیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے لیے یا تو نزغن کا لفظ آیا ہے یا مسن کا لفظ بھی آیا ہے، اور دونوں معنی میں الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تیسرے پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، بے عقل بنا دیا ہو، لگ کر اس کو لپٹ کر، تو معلوم ہوا کہ جیسے بولتے ہیں اس کو جھین لگ گیا ہے، تو جسمانی طور پر بھی تلبس کرتا ہے اور اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور روحانی طور پر وسوسہ اندازی بھی کرتا ہے، دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ غیر مریم و ابنہا، لیکن دو اس سے مستثنی ہے، حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں اس سے مستثنی ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت شیطان نے ان کے ساتھ مس نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، قرآن میں ان کی دعا نقل کی گئی ہے، میں اس بیٹی کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی ذریت کو بھی شیطان رجیم سے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اب یہاں ایک غیر ضروری بحث چھڑ گئی کہ غیر مریم و ابنہا میں استثناء صرف دو ذات کا ہے، حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استثناء نہیں ہے، تو کیا آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کو بھی شیطان کا مس ہوا تھا؟ سمجھ گئے؟ یہ سوال اٹھایا گیا ہے اور اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جی استثناء نہیں کیا تو آپ کو بھی مس شیطانی ہوا تھا، تو پھر یہ بات معلوم ہوئی کہ کیا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل ہو گئے؟ جواب یہ کہ جناب کوئی جزوی فضیلت حاصل ہو جائے اس سے کلی فضیلت حاصل ہونا ثابت نہیں ہو۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، کسی آدمی کو کوئی جزوی اور خاص فضیلت ملے اس سے اس کا دوسرے سب لوگوں پر افضل ہو جانا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ سمجھ لیا تو بہت جگہوں پر چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یوم شہادت گزرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت یہ بیان فرمائی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے دودھ دیا گیا، میں نے دودھ خوب سیراب ہو کر پیا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر کو دیا۔ حضور سے پوچھا گیا آپ نے اس کی کیا تعبیر و تعویل کی؟ فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، حضرت عمر کو دیا، اس سے حضرت عمر کا حضرت ابو بکر سے افضل ہونا ثابت نہیں ہو جاتا۔ ایک جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کلی فضیلت ثابت، آپ سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، آپ کے لیے کلی فضیلت ثابت ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ کلی فضیلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جزوی فضیلت دی گئی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے ان سے ہم کلامی کی، جی کسی کے لیے خلت، کسی کے لیے کلیم ہونا، اور دوسرے انبیاء کو الگ الگ فضیلتیں دی گئی، اس سے ان کا حضور سے افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ایک بات
اور دوسری بات بعض حضرات فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مس شیطان ہی نہیں ہوا، تو پھر آپ نے استثناء کیوں نہیں کیا؟ استثناء اس لیے نہیں کیا کہ متکلم خود اپنے کلام سے مستثنیٰ ہوتا ہے، بولنے والے خود حضور ہے، لہذا آپ کا استثناء خود بخود ہو گیا. سمجھ گئے؟ یہی کہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ نے اس کا استثناء ضروری نہیں سمجھا. بہرحال اس طرح کی بحث اس حدیث کے سلسلے میں اور اس کے شرح میں فرمائی گئی ہے. دوسری روایت میں بھی وہی بات ہے، سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، بچے کا چیخ کر رونے کا سبب. سیاح المولود بچے کا رونا یعنی اس کے رونے کا سبب، جس وقت کہ یقع وہ گرتا ہے زمین پر، یعنی پیدا ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو زمین پر گرتا ہے، اس کو یقع بولتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ زمین پر زور سے اوپر سے پتھر کی طرح گرے گا، مطلب ہے کہ اس کو کوئی پکڑے گا نیچے یا اس کے لیے کوئی انتظام ہے. تو بچے کے رونے کا سبب جس وقت کہ وہ پیدا ہوتا ہے، نزغۃ من الشیطان، شیطان کا اس کو جھیڑ لگانا ہے. نزغہ، نزغۃ کا معنی کرتے طعنۃ یا وسوسۃ. حاشیے میں نزغۃ اصابۃ بما یؤذیہ، اس کو ایسی چیز پہنچانا جو اس کو ایذا اور تکلیف دے. قیل طعنۃ او وسوسۃ، دو قول میں نے اوپر بتائے. طعنۃ کے معنی کوئی چیز چبھونا، اسی کو بولتے کچوکا لگانا. جیسے چھوٹے بچے کو پیٹ میں انگلی مارتے ہیں تو پھر وہ روتا ہے، یا چوٹی بن لیتے ہیں تو وہ روتا ہے، یہ ہے طعنۃ. یا وسوسۃ، دل میں کوئی بری بات ڈالے گا، جیسے کبھی کسی بچے کو کوئی ایسا لفظ بول دیتے تبھی وہ رو پڑتا ہے. تو جس طرح ہم بول کر اس کو رلاتے ہیں یا کوئی عمل کر کے چوٹی بھر کے رلاتے ہیں، اسی طرح شیطان بھی یا تو اس کو کوئی چوٹی جیسی بھرتا ہے، کچوکا لگاتا ہے جسمانی تکلیف، یا یہ کہ اس کو کوئی ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں خیال ڈالتا ہے جس سے وہ غم زدہ ہو کے رو پڑتا ہے، خوف زدہ ہو کے رو پڑتا ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو جس کے بارے میں نزغۃ کا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ قرآن میں بھی ہے. شیطان اگر آپ کو کوئی چھیڑ لگا دے، یعنی اس طرح کا کوئی وسوسہ ڈال دے، تو فاستعیذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو بہرحال یہ شیطان کا اثر دخل پیدائشی طور پر شروع ہو جاتا ہے اور مرتے دم تک جاری رہتا ہے. نعوذ باللہ من شر الشیاطین والمردۃ من الجن.